السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک۔ بہت دل دکھا ہوا تھا جس طریقے سے ایران میں شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، جس طرح سے آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی۔ لوگوں کا دل بہت ہی زیادہ افسردہ ہے، مگر یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو پروردگار عالم نے ہم کو عطا کیا ہے، اور یہ تو سمجھیں کہ ہمیں نمازوں اور روزوں کا ایک تحفہ ہے رمضان المبارک کا۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو، تمام آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ واقعی میں عید کا دن منانے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کریں، بس بچوں کو تو تیار کرایا، جلدی سے میں نے عید منائی ہم لوگوں نے۔ اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی میرے پاس کہ آپ جو ہیں حسن اللہ یاری پر ویڈیو ریئیکشن دیں، ان کی جو ویڈیوز اس پر ریئیکشن دیں۔ اچھا، میں سب سے پہلے یہاں پر یہ بات کلیئر کرتی چلوں، دیکھیں حسن اللہ یاری کے بہت لوگ فین ہیں، بہت زیادہ ان کی باتیں جو ہیں لوگ غور سے سنتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں ہر کسی کا نظریہ الگ ہوتا ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، میرا سوچنے کا نظریہ الگ ہے، آپ کا سوچنے کا نظریہ الگ ہے۔ تو یہاں پر میں کسی کی بات کی تائید نہیں کرنے کے لیے بیٹھی کہ ہاں وہ جو ہے صحیح کہہ رہا ہے یا فلاں جو ہے شخص صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے میں ایک ویڈیو سن کر صرف ریئیکشن دوں گی، کیونکہ میں نے کبھی ان کا حسن اللہ یاری کی ویڈیوز نہیں دیکھی، نہ کوئی ایسی میں نے ان کی غور سے کبھی سنی، کیونکہ ظاہر ہے مجھے نوحے اور میرا اس کا منقبت کا کام تھا، تو میں یہی چیز سنتی تھی۔ بہرحال اب آپ لوگوں کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں اس پر بھی ریئیکشن دوں، تو میں یہ لے کر آئی ہوں ویڈیو آپ کے لیے، اس پر ریئیکشن دوں گی انشاءاللہ، اور سنوں گی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹائٹل تو بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا ہے، جس کی میں تائید کروں یا نہیں کروں یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا ہر کسی کا نظریہ سوچنے کا الگ ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ سب سے پہلے میں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ بعد میں جو ہے کوئی بھی مجھے آبجیکشن کرے یا مسئلے مسائل ہوں تو ایسے ہی جو ہے میں کسی کی بھی بات کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ میں نے جب تک ریسرچ نہیں کی نہ مجھے کچھ اس بات کا علم ہے۔ باقی بولنے والے تو ہزار ہوتے ہیں، تو چلیں خیر لمبی نہیں ہم لوگ کرتے اپنی یہاں پہ گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کر میں ٹائٹل بتاتی ہوں حسن اللہ یاری کا، جو کہ میں آج ریئیکشن دوں گی، وہ ہے جنگ صفین۔ جنگ صفین میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جتنا مجھ کو علم ہے اس سے زیادہ دیکھتے ہیں علم میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بس دیر نہیں کرتے، آئیے ویڈیو کو دیکھیں۔ اچھا رکیے ایک منٹ، یہاں پر ایک بات میں اور کروں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں روز ویڈیوز پہ ریئیکشن دوں اور اب دوبارہ سے کام کا سلسلہ جاری رکھوں، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھ کو سپورٹ کریں، کیونکہ دیکھیں بنا سپورٹ کے تو میں بھی کام کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ مجھے بھی اپنے گھر کا بھائی چولہا وولہا جلانا ہوتا ہے۔ اگر میں صرف ویڈیوز میں لگی رہوں، مجھے یہاں سے کوئی فائدہ نہ پہنچے تو میرے لیے تو یہ چیز بیکار ہے پھر، کیونکہ ظاہر ہے میں اپنی جو ہے سلائی کڑھائی کر کے کما لوں تو وہ زیادہ اچھا ہے اس ٹائم میں۔ لیکن اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، ایسے ہی پیار دیں گے، ایسے ہی مجھ کو میرے چینل کو شیئر کریں گے، لائکس کریں گے، تو انشاءاللہ پھر جو ہے میں کام کا سلسلہ جو ہے جاری رکھوں گی، اور اپنی جو حق کی آواز ہے اس کو سب تک پھیلاتی رہوں گی۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب۔ سر اس میں یہ انہی کی گفتگو سے ہی میں نے نوٹ کیے ہیں، یہ ہے کہ ہم جب آپ کہتے ہیں اہل تشیع ہمارے جو بھائی کہتے ہیں کہ منصوص من اللہ امامت جو ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جو ہیں انہوں نے تحکیم کیوں قبول کی؟ ایک سوال یہ ہے کہ باوجود وہ اگر نص سے ہیں، منصوص من جانب اللہ ہیں، جانشینی ہے ایک، اور اسی طرح حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باوجود نامزد ہونے کے، یہ سوال تو پہلے بھی آپ نے جوابات تو دیے ہوئے ہیں، یہ جو تحکیم انہوں نے قبول کی تھی، ہماری کتب میں انہوں نے تحکیم قبول کی تھی، یہ ان کا قبول کرنا یہ کیسا؟ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ منصوص نہیں تھے، وہ یہ صرف شیعوں کی حدیث تو نہیں ہے، فریقین نے یہ روایت کی، تاریخ میں موجود ہے، تاریخ طبری میں، انصاب الاشراف وغیرہ سب میں یہ موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں معاویہ کی لشکر کو شکست ہونے لگی تھی، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کیا ڈرامہ کیا، قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا نا، کہ قرآن ہمارے درمیان آپ کو قرآن فیصلہ سنائے گا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر وہ سادات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن، یہ تو ہمارے انہوں نے ایسا تجویز دیا، ہم اس کے مقابلے میں کیسے تلوار نکالیں، اب کیسے جنگ کرتے رہیں؟ اب جب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے، یہ جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ اب قرآن فیصلہ سنائے گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔
تو اس وقت امیر المومنین ہاں تو یہ معاویہ کی جانب سے ایک کیا تھا، ایک فریب تھا، ایک ٹرک تھا جنگ روکنے کے لیے، کیونکہ وہ تباہ ہو جاتا، قتل ہو جاتا وہ خود بھی. تو امیر المومنین علیہ السلام نے بہت کہا وہاں پر کہ یہ اس قرآن یہ ورق پا رہے ہیں، ان لوگوں کی جانب سے ایک ٹرک ہے، یہ اب قتل ہونے لگے ہیں، یہ شکست، ان کی حکومت جائے گی، ان کو شکست ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے قرآن کو اٹھایا. قرآن ناطق تو میں ہوں، تو میری بات مانو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لشکر نے کہا نہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے تلوار بھی آپ کے خلاف اٹھائیں گے. لشکر نے بغاوت کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ مالک اشتر جو تھے، وہ ان کے فوج میں ایک ونگ کے وہ کمانڈر تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اپنی جو پیش قدمی ہے روک دو، جنگ روک دو، واپس آ جاؤ. مالک نے واپس پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ لمحے دے دیں، میں معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں نے بہت پیش قدمی کی ہے، مجھے بس آدھا گھنٹے ٹائم دے دو، میں معاویہ ایک دفعہ قتل ہو جائے پھر تو ختم ہے ان کا، پھر تو جنگ ہی ختم ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بس تھوڑی مہلت دے دو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے واپس مالک کو پیغام بھیجا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو یہ لوگ میرے گردن پہ تلوار رکھی ان لوگوں نے، تلوار نکالے کہ جنگ روک دو الا ہم آپ کو قتل کریں گے، تو تم اگر چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو تم واپس آ جاؤ. تو مالک کو جب یہ پتہ چل گیا، مالک بھی واپس آ گیا. تو یہ جو تحکیم ہوئی ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے والنٹری نہیں کیا ہے، یہ ان کو مجبور کیا لشکر والوں نے. اور وہ لشکر والے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بات ہوئی تھی، وہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ شیعہ تھے جس معنوں میں ہم شیعہ آج سمجھتے ہیں. وہ ان کو معاویہ سے نفرت تھی، بنی امیہ سے نفرت تھی، لیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ کے طور پہ ان کی اکثریت نہیں جانتے تھے. تو اس لیے تحکیم انہوں نے جو قبیل آپ کے گردن پہ بھی کوئی تلوار رکھے نا، بولے مانو گے یا ہم آپ کو قتل کریں گے، تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ قبول کریں گے نا مجبوری میں. تو اس طرح ہوا تھا، وہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، یا ادھر قتل ہو جاتے، اس کا فتنہ بھی اس سے زیادہ ہوتا. ٹھیک ہے نا، جب ان کے لشکر وہ خود آ گئے، ان تلوار نکال دی ان پر. ہاں اچھا، یا قتل ہو جاتے ہیں، یا یہ ہوتا کہ بھائی یا کہ وہ قبول کر لیتے. جی سر بولیں. جی وہ سر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں آیت ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ دو گروہ جب آپس میں لڑیں تو ان کی یعنی کہ صلح کرائی جائے، اگر نہیں کوئی باز آتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے نا قیام کریں، جہاد کریں جو غلطی پر ہے، اور اس کو برباد کریں، یعنی اس کا معنی ہے ان کو ختم کریں. تو یہ تو مطلب بساد احترام، اللہ معاذ اللہ معاف کرے کہ یہ اعتراض ہے کہ حضرت علی شیر خدا جب آپ کی جانب سے کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے، تو پھر انہوں نے اس آیت کے مطابق بھی جب وہ باطل پہ تھے تو باطل کو تو ختم کرنا چاہیے تھا. تو اس کا ویسے آپ نے ریزن تو بتا دیا کہ تلوار تھی، یہ کیا قابل قبول ہے یہ آپ کا جواب؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جنگ کرو، وہ تو نہیں مان رہے تھے نا. انہوں نے کب کہا کہ تحکیم کو مان لیتے ہیں؟ ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام کی صفین میں فتح 100% ہو گیا تھا، معاویہ خود بھی قتل ہوا، یہ پورے لشکر تباہ ہوتا ہے جیسے جمل والے تباہ ہو گئے. انہوں نے ڈرامہ یہ کیا، قرآن نیزوں پہ اٹھایا. جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے تو لشکر والوں نے لڑنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ لڑو، لیکن وہ نہیں مان رہے، الٹا کہہ رہے کہ اگر آپ نے جنگ نہیں روکا تو ہم آپ کو قتل کریں گے. فرینڈز، آپ لوگوں نے میرے ساتھ دیکھا، یہ کلپ دیکھا. ویسے تو میں ان کو نہیں جانتی، نہ میں نے ان کی کوئی مزید کوئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں. فرسٹ ٹائم میرا جو ہے ابھی ان کے سمجھیں گے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے پہلی دفعہ ہی. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ واقعی میں مولا علی کے مقابلے میں تو جو بھی آئے گا وہ باطل ہی کا قرار پائے گا، جو میرے اپنے الفاظ ہیں. اور قرآن تو حق پر تھا، ہے اور ہمیشہ حق پر رہے گا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی جو ہے ہم سے بھائی تلوار رکھ کے ہمارے گلے پہ کوئی بات منوائے گا تو پھر بھی ہم بھی خوف میں آ کے وہ بات مان جائیں گے، لیکن اصل حقیقت جو ہے اس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. باقی آپ لوگ مجھ کو اور بتائیں کہ اب میں نیکسٹ ویڈیو کس کی سنوں جس میں میری نالج میں اضافہ ہو، اور ریئیکشن کس پر دوں. میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ آپ کا عید کا دن کیسے گزرا. پھر میں بتاؤں گی کہ میرا عید کا دن کیسے گزرا اور عیدی کتنی جمع ہوئی، یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.